ہے کہ جو سب سے زیادہ اردو اس میں مرثیہ نگاری کی تاریخ جو میں نے دیکھا ہے وہ اتنی پرانی ہے جتنی شاعری کی ہے اردو شاعری کی۔ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بڑھتی گئی ہے اس میں افسانہ نگاری بھی آتی چلی گئی ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی تاریخ کو اس کو افسانوی رنگ دے کے پیش کیا جاتا رہا، تو یہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے اوپر جو تنقیدی کام ہے وہ سب سے زیادہ جوش ملیح آبادی نے کیا، اور جو ارلیسٹ جو اس کے شاعر ملتے ہیں ہمیں وہ 1580 سے 1611 تک محمد قلی قطب شاہ، ان کا نام ملتا ہے، جو دکن کے شاعر تھے، اور انہوں نے جو ہے مرثیہ کو جو ہے وہ ایک شکل دینی شروع کی۔ اس کے بعد میر انیس، یہ 1580 سے 1611 کے وقت میں۔ اس کے بعد بے شمار شعراء آئے ہیں جس میں میر انیس، مرزا دبیر، اور اس کے بعد موجودہ وقت میں جو ہے وہ کیفی اعظمی، اور انہوں نے بھی لکھا، اور طالب جوہری، تو ان سب نے لکھے۔ لیکن یہ ہے ہوا یہی ہے کہ اس میں افسانہ نگاری جو ہے وہ آتی چلی گئی ہے، اور یہ تاریخ سے زیادہ جو ہے مالائی علم کا جو ہے وہ ایک طرح کا وہ بنتا چلا گیا۔ تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ اس افسانہ نگاری یا اس بیان میں جو ہے وہ اردو زبان کو کتنی ترقی ملی ہے، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے کہ اس میں جو جس طرح بھی کہانی واقع کربلا کے جو ان کو بیان کرنا، پھر انہوں نے مختلف اس کی جو مرحلے ہیں، جیسے روانگی کا مرحلہ، کربلا کی طرف روانگی کا مرحلہ، پھر اس کے بعد وہاں پر قیام کا مرحلہ، پھر وہاں پہ جو مکالمے ہیں مختلف کرداروں کے درمیان، وہاں پر جناب حر کا وہ، جیسے کسی نے وہ شعر لکھا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں۔ تو اس طرح کی جو اصطلاحات، جیسے بے وفائی کے لیے کوفہ والوں کا تذکرہ اردو شاعری میں ملنے لگ گیا، اس طرح جو ہے وفا کے لیے جناب عباس جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے ان کا تذکرہ ملنے لگ گیا، اس طرح جو استقامت کے لیے اور قربانی کے لیے استعارہ حضرت امام حسین کو دیا جانے لگا۔ تو اس سے جو اردو ادب میں ایک بہت بڑا نیا مواد آیا ہے، جو کہ اس چیز کو بیان کرنے سے اور غم کی مختلف کیفیتوں کو بیان کرنے سے، سوز کو بیان کرنے سے، کسی نے اس میں ایک یہ شعر لکھا کہ غم اذیت نہیں ہے راحت ہے، غم اذیت نہیں ہے راحت ہے، اور پھر ان کا غم تو نعمت ہے۔ تو اس طرح کی شکلیں اسے ملیں، تو یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کی بہت زیادہ اس کو بڑھایا ہے لوگوں نے جنہوں نے لکھا ہے اس کے اندر، چاہے افسانوی رنگ بھی تھا، لیکن مرثیہ نگاری کو نکال کے اردو ادب کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو جس طرح غزل کو نکال کے نہیں ہوتا، اور یہ کہ شروع میں جو کچھ مرثیے ہیں وہ غزل کی صورت میں بھی لکھے گئے، لیکن پھر وہ منظوم نظم میں زیادہ، یعنی اور خاص حصوں کو بیان کرتے ہوئے، یعنی ایک میر انیس نے لکھ دیا کہ میدان کربلا میں گرمی کا حوال، تو وہ صرف ایک اسی پہ ہے۔ ایک جو ہے کسی مکالمے پہ آ گیا کہ جناب حر کا امام حسین سے مکالمہ، یا مرثیہ جو ہے یہ کیا واقع کربلا تک ہی محدود ہے؟ مطلب ذکر جو ہوتا ہے نہیں، واقع کربلا تک محدود نہیں ہے، لیکن جو شعراء جنہوں نے لکھا ہے ان کا جو مقصد، وہ زیادہ تر مرثیے جو ہیں وہ سارے اہل بیت کے غم پہ ہیں۔ تو مرثیہ نگاری جو ہے وہ صرف، لیکن کیونکہ زیادہ جو بڑے شاعر ہیں انہوں نے واقع کربلا کو موضوع بنایا۔ اکا دکا مرثیہ غالباً علامہ اقبال کو مرثیہ نہیں، والد مرحومہ کی یاد میں مرثیہ غم کو کہتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں۔ ویسے تو فیض احمد فیض کا بھی ہے، سپاہی کا مرثیہ، سپاہی کا مرثیہ، سپاہی کا مرثیہ فیض احمد فیض کا بھی ایک ہے لکھا ہوا۔ کچھ ہندو شعراء نے بھی لکھے، جی جو ہندو شعراء کا میں ذکر کروں گا ایک کا گوپی چند نارنگ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مجید امجد، منیر نیازی، یہ میں نے اس سے ایک آرٹیکل ڈان میں تھا، سلیم مصطفی زیدی، جعفر طاہر، احمد فراز، کشور ناہید، افتخار عارف، اور ان سب نے جو ہے افتخار عارف کی تو شاعری میں جو کربلا کے استعارے بہت زیادہ، استعارے بہت زیادہ، اور یہ ہے کہ یہ شاعری میں بہت سی چیزوں پہ، بے وفائی پہ جو ہے کوفہ والوں کا تذکرہ، اور کسی شاعر نے لکھا ہے کہ
زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں، کوفے والوں کو مدینے میں لیے پھرتا ہوں. تو اس طرح کے جو ہیں وہ ہمیں مختلف استعاروں سے شاعری میں ملتے ہیں.